باب اذا صلی لنفسہ فلیطول ما شاء. اذا جب صلی نماز پڑھے لنفسہ اپنے ہی خاطر، یعنی جب تنہا نماز پڑھ رہا ہو کیا کرے؟ فلیطول، تو لمبی کر لے، ما شاء جتنی چاہے لمبی، یعنی پھر ساری رات بھی کھڑا رہے تو کھڑا رہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے، فليخفف، تو چاہیے کہ ہلکا کرے، فان فيهم الضعيف والسقيم، کیونکہ ان میں کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، والکبیر، اور بوڑھے بھی. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، اور جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز پڑھے، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، تو چاہیے کہ لمبی کر لے جتنی چاہے. باب من شکا امامہ، باب جس نے شکایت کی اپنے امام کی. اذا طول، جب وہ لمبی کرے نماز. وقال ابو اسید، اور ابو اسید کہتے ہیں طولت بنا یا بنیا، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بچے تو نے ہمیں لمبی نماز پڑھا دی، ہم آ گئے ہیں اس عمر کو کہ اتنا لمبا نہیں پڑھ سکتے. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود قال قال رجل يا رسول الله اني لا اتاخر عن الصلاه في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان اشد غضبا منه يومئذ، ثم قال يا ايها الناس ان منكم منفرين فمن اما الناس فليتجوز، چاہیے کہ مختصر کرے، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. حدیث ایک لفظ کے اختلاف سے پیچھے آ چکی ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سکھانے کے لیے کبھی کبھار سختی بھی کی جا سکتی ہے، اور خصوصاً ان باتوں میں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الانصاری قال اقبل رجل بنادحین، آیا ایک شخص 2 اونٹوں کے ساتھ، 2 اونٹ لایا. اگر نادحتن ہو مؤنث تو پھر اونٹنی کہیں گے، نادحہ اونٹنی کو کہتے ہیں. وقد جنح اللیل، حالانکہ رات جو تھی وہ اندھیری ہو گئی تھی. فوافق معاذا، تو معاذ کو نماز پڑھتے پایا، یصلی کے نماز پڑھ رہے. فبرکا، بٹھا دیا، برکت اسی سے ہے جہاں اونٹنی بیٹھ جائے. نادحہ اپنے اونٹ کو. واقبل الی معاذ، اور وہ معاذ کی طرف آ گیا. فقرأ بسورۃ البقرہ، تو معاذ نے کیا کیا؟ سورۃ بقرہ پڑھی. او النساء، یا سورۃ نساء. فانطلق الرجل، تو چل پڑا شخص. وبلغه ان معاذ نال منه، اور اسے یہ بات پہنچی کہ معاذ اس پہ ناراض ہوئے تھے. یعنی نماز چھوڑ کے وہ تو گھر چلا گیا، اگلے دن کسی نے شکایت لگائی کہ جب تم چھوڑ کے گئے تھے تو معاذ تمہیں بڑے ناراض ہو رہے تھے. فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ناراض ہوئے جواب میں، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر. فشکا الیہ معاذ، اور آپ کے پاس آ کے معاذ کی شکایت کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ افتان انت، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے ہو؟ او افاتن، یا فتنہ پرداز ہو؟ 3 مرات، 3 مرتبہ. فلولا صلیت بسبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها، کیوں نہ تم نے پڑھا دی صرف سبح اسم ربک الاعلی اور والشمس وضحاها صورتیں، واللیل اذا یغشی اور واللیل اذا یغشی، یعنی یہ صورتیں تم پڑھا سکتے تھے نماز میں. فانه یصلی وراءک الکبیر والضعیف وذو الحاجہ، کیونکہ تیرے پیچھے بوڑھے، کمزور اور حاجت مند کھڑے ہوتے ہیں. احسب ھذا فی الحدیث، راوی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث کے الفاظ ہی ہیں، یعنی آخری حصہ. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں وتابعوا سعید بن مسروق ومسعر والشیبانی قال عمرو وعبید اللہ بن مقسم وابو الزبیر عن جابر قرأ معاذ فی العشاء بالبقرہ وتابعوا الاعمش عن محارب. باب الایجاز، ایجاز کہتے ہیں اختصار کو. اردو میں بھی آتا نا بلاغت میں ایجاز، شعر میں ایجاز، تو ایجاز کہتے ہیں اختصار. فی الصلاۃ، یعنی کم الفاظ میں زیادہ بات کر لینا. الایجاز فی الصلاۃ، نماز میں اختصار کرنا، و اکمالها، اور اس کو مکمل بھی کرنا، یعنی مختصر ضرور ہو لیکن مکمل ہو. مختصر کا یہ مطلب نہیں کہ انسان صرف قیام اور رکوع کر لے اور سجدہ اور نیچے نہ بیٹھے کہ میں آدھی پڑھ رہا ہوں آج. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوجز الصلاۃ ویکملها، نماز مختصر کرتے لیکن اسے مکمل پڑھتے تھے. باب من اخف الصلاۃ عند بکاء الصبی، جس نے ہلکی کی نماز بچے کے رونے پر. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا الولید قال حدثنا الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ ابی قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انی لاقوم فی الصلاۃ، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں. ارید ان اطول فیہا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو لمبا کر دوں.
فاسمع تو میں سنتا ہوں، بکا الصبی بچے کے رونے کی آواز، فاتجوز فی صلاتی پھر میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، کراہیتا اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے، ان اشق علی امہ کہ میں اس کی ماں کو مشقت میں ڈالوں. کس کے حقوق کا لحاظ رکھا جا رہا ہے؟ آپ کے. ان اشق علی امہ کہ میں اس کی ماں کو مشقت میں ڈالوں. تابعہ بشر بن بکر وابن المبارک وبقیۃ عن الاوزاعی. اس سے آپ کی کمال شفقت معلوم ہوتی ہے، اور خاص طور پر عورتوں کے ساتھ. اس میں ایک اور بات بھی تو ہو سکتی تھی، آپ کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ جو مائیں بچوں کو لے کے آتی ہیں وہ کبھی نماز نہ پڑھنے آئیں، اور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آج کے بعد کوئی عورت نماز نہ پڑھنے آئے، ان کی وجہ سے ہماری نمازیں خراب ہوتی. نہیں، نہ ماؤں کو روکا آپ نے اور نہ عورتوں کو جماعت سے کہ ان کو اس خیر سے فائدہ اٹھانے دیا جائے، کیونکہ مسجد ایک خاص عبادت کا گھر ہے نا. تو جو عبادت کے گھر ہوتے ہیں وہاں عبادت کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. اپنے گھر میں ہم جتنی بھی کوشش کریں اس میں آپ دیکھیں کہیں فرنیچر ہے، کہیں لوگ ہیں، کہیں فون آ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. آپ ایک اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، سارا گھر کوئی اور ادھم مچائے ہوئے ہے، تو نماز کا وہ لطف ہی نہیں. لیکن وہی نماز اگر کبھی مسجد میں آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ خشوع و خضوع میں خود بخود فرق آ جائے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مستقل طور پر عورتیں جو تھیں وہ مسجد میں جایا کرتی تھیں اور مختلف نمازیں پڑھتی تھی، جو جس کو سہولت ہو. فرض نہیں کیا گیا. فرض کیوں نہیں؟ کہ عورتوں کو مشقت میں نہ ڈالا جائے. چوائس دی گئی، دل چاہے تو آ جائے، نہیں چاہتا نہ آئے. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثني شریک بن عبد الله قال سمعت انس بن مالک یقول. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ما صلیت وراء امام قط نہیں میں نے نماز پڑھی کسی امام کے پیچھے کبھی بھی، اخف صلاۃ جس کی سب سے ہلکی ہو نماز، ولا اتم اور نہ وہ جس کی سب سے مکمل ہو، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر. وَإِن كَانَ اور اگرچہ تھے، لَيَسْمَعُ البتہ سنتے، بُكَاءَ الصَّبِيِّ کسی بچے کی رونے کی آواز، فَيُخَفِّفُ تو ہلکا کر دیتے، مَخَافَةَ أَن تُفْتَنَ أُمُّهُ اس ڈر سے کہ اس کی ماں فتنے میں پڑ جائے گی، یعنی نماز دھیان سے نہیں پڑھ سکے گی. تو اب ایک عورت کی خاطر ایک عورت سب مردوں کی نماز کو ہلکا کر دیا جاتا. اور اتمہ کا کیا معنی ہے؟ کہ جس میں رکوع اور سجدے ہر رکن ہے نماز کا، اس میں اس کو پورا وقت دیا جائے، پورا حصہ دیا جائے، پوری طرح اس کو ادا کیا جائے. حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة ان انس بن مالك حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلاة وانا اريد اطالتها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز میں داخل ہوتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو لمبا کر دوں. فاسمع بكاء الصبية تو میں سنتا ہوں ایک بچے کی رونے کی آواز. فاتجوز في صلاتي تو میں مختصر کر دیتا ہوں اپنی نماز. مما عالم اس سے میں جو جانتا ہوں. کیوں ہلکی کرتا ہوں؟ یہ الفاظ قابل غور ہے مزید کہ جو میں معلوم کرتا ہوں، جانتا ہوں، من شدت وجد امہ اس کی ماں کے دل کی چوٹ یا اس کے ماں کے دل کی حالت. اس میں صرف ماں کے فتنے کی بات نہیں بلکہ شدت وجد وہ احساسات جو ماں کے اندر ممتا کے ہوتے ہیں. امی ہی اس کی ماں کے بن بکائی اس کے بچے کے رونے کی وجہ سے. یعنی بچہ جب روتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات بلی کے رونے کی آواز بھی آتی ہے تو ماں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں بچہ تو نہیں رو رہا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ باتیں کرتے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر بچہ کہیں دور بھی رو رہا ہو تو اس سارے شور ہنگامے کے باوجود ماں سب کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتی کہ میرا بچہ کہیں رو رہا ہے. بچے کے رونے سے ماں کے دل پہ جو چوٹ پڑتی ہے، جو دکھ اور جو تکلیف وہ محسوس کرتی ہے، اس تکلیف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ احساسات مجھ پہ غالب آ جاتے ہیں کہ ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، لہٰذا اس ممتا کا احساس اور پاس رکھتے ہیں اور نماز مختصر کر دیتے ہیں. صرف حقوق کا نہیں خیال رکھا، جذبات اور احساسات تک کا بھی رکھا ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابی عدی عن سعید عن قتادة عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لادخل فی الصلاة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوتا ہوں نماز میں، فارید اطالتها میں اس کو لمبا پڑھنا چاہتا ہوں. فاسمع بکاء الصبی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں. فاتجوز مما اعلم تو میں مختصر کر دیتا ہوں اس سے جو میں جانتا ہوں، من شدت وجد امہ من بکائہ کہ اس بچے کے رونے سے اس کی ماں کو جو تکلیف ہوگی اس کی شدت. وقال موسیٰ اور موسیٰ کہتے ہیں
حدثنا ابان حدثنا قتادہ قال حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. باب اذا صلی، جب کوئی شخص نماز پڑھ لے، ثم پھر، اما امامت کروائے، قومن دوسرے لوگوں کی، کیا اس کی اجازت ہے کہ ایک شخص نے اپنی نماز پڑھ لی، پھر کچھ اور لوگ آئے اور وہ کہتے ہیں آپ ہمیں جماعت سے پڑھا دیں، تو کیا دوبارہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ حدثنا سلیمان بن حرب و ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن عمرو بن دینار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، ثم يأتي قومه فيصلي بهم، پھر کیا کرتے، اپنی قوم کے پاس آتے، پھر ان کو نماز پڑھواتے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک نماز 2 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، ایک فرض ہو جائے گی، دوسری نفل بن جائے گی. مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر سے نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کچھ اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اب میں بیٹھ کے جو ان کا انتظار کروں گا، چلے میں ان کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیتا ہوں. تو ایسی صورت میں دوبارہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. باب من اسمع الناس تکبیر الامام، من جو اسمع سنوائے، الناس لوگوں کو، کیا سنوائے؟ تکبیر الامام، امام کی تکبیر. وہی جو پیچھے میں بات کر چکی ہوں، مکبر کا رول ادا کرنا، یعنی جب مقتدی بہت ہوں تو اللہ اکبر کی آواز ان سب تک نہ جائے تو بیچ میں کچھ صفوں کے بعد اور شخص اس تکبیر کو دوبارہ دہرا کے پیچھے پہنچائے. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه اتى يؤذنه بالصلاة فقال مروا ابا بكر فليصلي قلت ان ابا بكر رجل اسيف ان يقوم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة قال مروا ابا بكر فليصلي فقلت مثله فقال في الثالثة او الرابعة ان كن صواحب يوسف مروا ابا بكر فليصلي فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني انظر اليه يخط برجليه الارض فلما رآه ابو بكر ذهب يتأخر فاشار اليه ان صلي فتأخر ابو بكر رضی اللہ عنہ وقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى جنبه وابو بکر يسمع الناس التکبیر. یہ ہے دلیل اس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اصل امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابو بکر ان کی قیادت میں انہی کی نماز کو بلند آواز سے لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے، اور لوگ ابو بکر کو فالو کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے تھے. تابعہ محاضر عن الاعمش. باب الرجل یأتم بالامام ویأتم الناس بالمأموم. الرجل ایک شخص، یأتم اقتدا کرے، بالامام امام کی، ویأتم الناس اور اقتدا کرے لوگ، بالمأموم مأموم کی، یعنی جو پہلے امام کا مقتدی ہے، جیسے حضرت ابو بکر کے واقعے میں ہے. ویذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائتموا بی، کہ میری پیروی کرو، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ اور چاہیے کہ پیروی کریں تمہاری جو بعد ہیں تمہارے، یعنی تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں وہ ان کی پیروی کریں جو ان سے آگے کھڑے ہوئے ہیں. یہ مراد. یہ کس طرح؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ لوگ جمع ہیں. اب اگر سب ایک ہی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو امام کی آواز سب کو تو پہنچ ہی نہیں سکتی. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا کرو، جو مجھ سے پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ میری اقتدا کریں، اور جو ان سے پیچھے لوگ ہیں وہ اپنے سے آگے والوں کو فالو کرتے جائیں. یعنی اگر آواز نہیں پہنچتی تو اگلی صف کو دیکھ کے انسان وہی کچھ کرتا چلا جائے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آواز آ رہی ہوتی ہے، اگر ایک لائٹ چلی جاتی، اب ہمارے جیسے لوگ حیران ہو کے کھڑے ہو جائیں، پتہ تو چل نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے، امام کیا کہہ رہا ہے. ایسی صورت میں خاموش رہے، اگلی صف کو فالو کرے، کہ اگلی صف اگر رکوع میں گئی تو رکوع میں چلا جائے، اگر وہ کھڑے ہوئے تو کھڑا ہو جائے. تو یہ ایک طریقہ بتایا گیا ایسی صورت میں نماز پڑھنے کا. اور اسی طرح اس حدیث کا ایک اور ترجمہ یہ بھی کیا لوگوں نے کہ تم مجھ سے سیکھو اور تم سے وہ سیکھیں جو تمہارے بعد آئے، اور وہ اس طرح قیامت تک سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہے. یہ بھی ایک فریضہ ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا ابا بكر يصلي بالناس فقلت يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف فانه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو امرت عمر قال مروا ابا بكر ان يصلي بالناس فقلت لحفصة قولي له ان ابا بكر رجل اسيف فانه متى يقوم مقامك لم يسمع الناس فلو امرت عمر فقال ان كنا
لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر حسه یعنی محسوس کیا، یہ نیا لفظ ہے کہ ابو بکر نے جب محسوس کیا تو کیا کیا، ذهب ابو بکر يتأخر کہ پیچھے ہٹنا چاہا، فأومى إليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتى جلس عن يسار ابي بکر. اور یہ جو یسار ابی بکر آپ بیٹھے ہیں نا کہ آپ کے بائیں ہاتھ، اس کا مطلب ہے کہ آپ امامت کرا رہے تھے اور ابو بکر فالو کر رہے تھے. اگر آپ ابو بکر کے دائیں ہاتھ ہوتے تو اس سے معنی دوسرا بنتا. فکان ابو بکر یصلی قائما وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قاعدا یقتدی ابو بکر بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس یقتدون بصلاۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ. کہ لوگ کیا کر رہے تھے، ابو بکر کے پیچھے تھے اور ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے. اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک کے پیچھے ایک نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اصل امام وہی ہوگا جو سب سے آگے. اس حدیث کو جب میں نے بہت دفعہ پڑھا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ امام بخاری نے ایک حدیث سے کم از کم 10-12 یا اس سے زیادہ مسائل نکالے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو ایک حدیث کو اتنے اینگل سے دیکھیں کہ اس سے کیا کیا نکلتا ہے حکم. بابن هل يأخذ الامام اذا شک بقول الناس، حل کیا، یاخذ لے لے گا الامام امام اذا شک جب وہ شک کرے بقول الناس لوگوں کے قول کو، یعنی امام کو اگر اپنی نماز میں شک گزرے تو کیا وہ لوگوں کی بات کو لے لے گا، اس پہ یقین کر لے گا، یہ کر لینا چاہیے. بعض مسالک میں یہ ہے کہ امام مقتدیوں کی بات نہ سنے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے خلاف ہے. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک بن انس عن ایوب بن ابی تمیمہ السختیانی عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من اثنتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر گئے. فقال له ذو الیدین، تو ذو الیدین نے ان سے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق ذو الیدین، کیا ذو الیدین نے سچ کہا؟ فقال الناس نعم، تو لوگوں نے کہا ہاں. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی اثنتین اخریین، آپ نے 2 اور رکعتیں پڑھائیں. ثم سلم ثم کبر، پھر سلام پھیر دیا، پھر تکبیر کہی. فسجد مثل سجودہ او اطول، پھر پہلے سجدوں یا اس سے بھی کچھ لمبے 2 سجدے ادا کر دیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کی بات کو مان لیا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ اس موقع پر، بلکہ امام اگر بھول جائے نماز کے اندر تو مقتدی جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے یا سبحان اللہ کہہ کے، یا اگر آیت بھول رہا تو اس آیت کو ریپیٹ کر کے، جیسے کہ رمضان میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا، امام کو یاد کرا سکتا ہے. اور امام کا فرض ہے کہ وہ اپنے سے پیچھے جو سامع جس کو ہم بولتے ہیں اس کی بات کو سنے، اس کی بات سننی چاہیے اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن ایسا سامع نہ ہو جو امام کو بھی بھلوا دے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن سعد بن ابراہیم عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر رکعتین فقیل صلیت رکعتین فصلی رکعتین ثم سلم ثم سجد سجدتین. باب اذا بکى الامام فی الصلاۃ، جب رو پڑے امام نماز کے اندر. وقال عبداللہ بن شداد، عبداللہ بن شداد نے کہا سمعت نشیج عمر، کہ میں نے سنی عمر کا رونا دھونا یا دلدوز آواز رونے کی، حضرت عمر کی. وانا فی آخر الصفوف، حالانکہ میں صف کے آخر میں کھڑا تھا، آخری صفوں میں تھا، اور عمر نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے رو پڑے. تو رونا ان کا صرف اگلوں نے نہیں سنا، پیچھے تک والوں نے سنا، جس سے پتا چلتا کہ رونے کی آواز کافی بلند تھی. کس وقت رو رہے تھے؟ فقرا، یوں کہہ کے رو رہے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں شکایت کرتا ہوں اپنے غم اور حزن کی صرف اللہ سے. شکایت کا یہ مطلب نہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے غم کیوں دیا، مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھے، یعنی جو لوگوں سے شکایت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے انسان. حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک بن انس ان هشام بن عروة ان ابيه ان عائشة ام المؤمنین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال في مرضه مروا ابا بکر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت ان ابا بکر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر يصلي بالناس. فقال مروا ابا بکر فليصلي للناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له ان ابا بکر رجل اسيف اذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ انکن لانتن صواحب یوسف مروا ابا بکر فلیصلی للناس. قالت حفصة لعائشہ ما كنت لاصیب منک خیرا. یہ حدیث پیچھے بارہا گزر چکی ہے، اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر نمازوں میں رویا کرتے تھے. اور ایک اور حدیث بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ نے اپنے گھر کے ایک حصے میں مسجد بنا لی اور آپ قرآن پڑھ کے رویا کرتے تھے، اور مشرکین کی عورتیں اور بچے جو تھے وہ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے. باب تسویۃ الصفوف عند الاقامۃ وبعدها، صفوں کو برابر کرنا
یعنی جب تکبیر ہو رہی ہو تو اس دوران بھی صفیں برابر کی جا سکتی ہیں، اور تکبیر ختم ہو چکی ہو تو بھی صف برابر ہو سکتی ہے، یہ مراد ہے۔ حدثنا ابو الولید ہشام بن عبد الملک قال حدثنا شعبۃ قال حدثني عمرو بن مرۃ قال سمعت سالم بن ابي الجعد قال سمعت النعمان بن بشیر يقول قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لتصون صفوفکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہیں ضرور اپنی صفیں برابر کرنا ہوں گی، او یا یعنی اگر نہیں کرو گے تو لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، کہ مخالفت ڈال دے گا اللہ تمہارے چہروں کے درمیان، یعنی ایک دوسرے سے تمہارے منہ مڑ جائیں گے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کی بجائے دشمنی پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صہیب عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا الصفوف فانی اراکم خلف ظہری، آپ نے فرمایا صفیں قائم کرو کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں، صفیں برابر کر کے رکھو، یعنی ایک خط مستقیم پہ کھڑے ہو، آگے پیچھے نہ ہو، جو خالی جگہ اس کو پر کر لیا جائے، برابر میں کھڑے ہو۔ باب اقبال الامام علی الناس عند تسویۃ الصفوف، اقبال یعنی آنا، منہ کرنا، الامام امام کا، اقبال ادبار کا اپوزٹ ہے، اقبال ہوتا ہے یعنی قبل، 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 سامنے کی طرف، قبلہ بھی اسی سے ہے کہ سامنے رکھا جائے جس کو، تو اقبال منہ کرنا امام کا لوگوں کی طرف، عند تسویۃ الصفوف، صفوں کو برابر کرتے ہوئے، یعنی نہ صرف یہ کہ پیچھے کے لوگ ایک دوسرے کو صحیح کریں بلکہ امام بھی منہ موڑ کے صفیں برابر کر سکتا ہے۔ حدثنا احمد بن ابی رجاء قال حدثنا معاویہ ابن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامہ قال حدثنا حمید الطویل قال حدثنا انس بن مالک قال اقیمت الصلاۃ، انس بن مالک کہتے ہیں کہ تکبیر کہہ دی گئی، اقیمت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی، فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف اپنا چہرہ مبارک پھیرا، فقال، پھر فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں درست کرو، وتراصوا، اور باہم مل کے کھڑے ہو، رے صاد صاد رس بنیان مرصوص اسی سے ہے کہ جس میں کوئی رخنے نہ ہو، فانی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں اپنے پیچھے کی طرف سے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ باب الصف الاول، پہلی صف کا باب، پہلی صف کون سی ہے؟ جو امام کے نزدیک ہو، اور بعض نے کہا جو پیچھے سے پہلی ہو۔ حدثنا ابو عاصم عن مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشہداء الغرق والمطعون والمبتون والہدم، وقال ولو يعلمون ما في التہجیر لاستبقوا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا، یعنی اگلی صف سے مراد یہاں سب سے پہلی صف ہے جو امام کے پیچھے ہو، وہاں سے پہلی شروع ہوتی ہے، یعنی الصف الاول کون سی؟ الصف المقدم، جو سب سے آگے ہو۔ باب اقامت الصف من تمام الصلاۃ، صف کو برابر کرنا نماز پورا کرنے میں سے، یعنی نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين واقيموا الصف في الصلاه فان اقامه الصف من حسن الصلاه، پیچھے گزر چکی۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سووا صفوفکم فان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو برابر کرو، درست کرو، کیونکہ صفوں کا درست کرنا نماز کے اقامت میں سے ہے، یعنی حصہ ہے۔ باب اس میں من لم یتم الصفوف، اس شخص کا گناہ جو صف پوری نہ کرے، یعنی بیچ میں خلل نظر آ رہا ہے اور وہ خلل چھوڑ دے اور پیچھے ایک اور صف بنا کے کھڑا ہو جائے۔ یعنی اتمام کا کیا مطلب ہے؟ پورا کرنا، کس لحاظ سے کہ بیچ میں بھی گیپ نہ ہو، اور اگر آدھی صف بنی ہے تو پہلے اس آدھی کو مکمل کرے اور پھر پیچھے سے اور دوسری نئی صف شروع کرے، یہ نہیں کہ ایک صف ادھر کو نکلی ہوئی ہے اور ادھر جگہ خالی ہے تو اس کو چھوڑ کے ایک پیچھے ادھر شروع کر لی جائے اور ایک اور ادھر، نہیں، اس طرح نماز نہیں ہوگی بلکہ وہ ساری جگہ پر کی جائیں گی۔ حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الانصاري عن انس بن مالك انه قدم المدینہ، حضرت انس بن مالک مدینہ آتے ہیں، فقیل له، آپ سے کہا گیا، ما انکرتا، کیا چیز تو نے خلاف پائی، منذ یوم، اس دن سے، عہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سے تھا، قال ما انکرت شیئا الا، فرمایا نہیں میں نے عجیب پائی کوئی چیز مگر انکم لا تقیمون الصفوف، کہ تم لوگ صفیں برابر نہیں کرتے ہو۔ وقال عقبۃ بن عبید ان بشیر بن یسار قدم علینا انس بن مالک المدینہ بہذا، کہ یہی حدیث آپ نے ہمیں بتائی،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ابھی اور سنتوں پہ لوگ قائم تھے، مگر یہ کہ نماز پڑھتے وقت صف کی وہ درستگی نہیں ہوتی تھی جو آپ کے زمانے میں تھی، اور یہی مسلمانوں کے انتشار کا سبب بنا۔ باب الزاق، لگا دینا، لزق یعنی چمٹانا، المنکب بالمنکب، کندھے کے ساتھ کندھا، یعنی صف کس طرح برابر ہوگی کہ کندھے کے ساتھ کندھا لگا ہوا ہو، والقدم بالقدم، اور قدم سے قدم، فی الصف، صف میں۔ وقال نعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر کہتے ہیں رأیت الرجل منا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ، نعمان بن بشیر صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی صف میں اپنے ٹخنے کو دوسرے کے ٹخنے سے ملائے ہوئے ہوتا تھا۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر عن حمید عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا، اور یہ کون ہے؟ انس بن مالک، اور تھا ہم میں سے ایک، یلزق چمٹاتا، منکبہ اپنا کندھا، بمنکب صاحبہ اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ، وقدمہ بقدمہ اور قدم قدم کے ساتھ۔ باب اذا قام الرجل عن يسار الامام، باب جب کھڑا ہو کوئی شخص امام کی بائیں طرف، وحولہ الامام خلفہ الى یمینہ، اور امام اسے اپنے پیچھے سے پھرا کے دائیں طرف لے آئے، تمت صلاتہ، تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ یہ اس لیے اس باب میں لائے ہیں کہ جب صف برابر کرنی ہوتی تو بعض اوقات لوگوں کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قدم نہیں ہٹائیں گے یا ادھر ادھر نہیں ہوگے کہ خلل پڑتا ہے نماز میں۔ تو یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت ابن عباس نماز پڑھ رہے تھے اور وہ ان کی بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو آپ نے نماز ہی میں ان کو دائیں طرف پھیر دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں صف یا ترتیب جو نماز پڑھنے کی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اگر ایک آدھ قدم آگے پیچھے ہونا پڑے تو حرج نہیں۔ ویسے ہلنا جلنا بھی منع ہے، خشوع خضوع نماز کا حصہ ہے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاء المؤذن فقام يصلي ولم يتوضأ۔ تو ہی حضرت ابن عباس کی حدیث یہاں پر لائی گئی جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے نماز کی صف کا درست کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو خشوع میں خلل ڈالے اس کو درست کر لینا چاہیے۔ مثلا اگر کسی شخص کے سر میں خارش ہو رہی ہے اور وہ تڑپے جا رہا ہے خارش سے اور کہے نہیں میں نے ہاتھ نہیں ہلانا کہ نماز ٹوٹ جائے گی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ خارش کر لے اور پھر اس کے بعد کیا کرے؟ نماز پڑھ لے۔ لیکن یہ نہیں کہ سر صاف نہ کرے اور یہ سوچے کہ ہر دفعہ نماز میں خارج کرنے کی اجازت ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں اس کا بھی اہتمام کرے۔ باب المرأۃ وحدہا تکون صفا، عورت اکیلی ہی صف ہوتی ہے، یعنی اگر کسی جگہ پر مرد نماز پڑھے اور صرف ایک عورت نماز پڑھنے والی ہے تو اس ایک کی بھی صف ہوگی، مراد یہ کہ عورت مردوں کی صف میں نہیں کھڑی ہوگی۔ اور آپ دیکھیں کتنی شان ہے، اکیلا مرد تو نہیں پڑھ سکتا، عورت پڑھ سکتی ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا سفیان عن اسحاق عن انس ابن مالک قال صلیت انا ویتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اور ایک یتیم بچے نے اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، و امی ام سلیم خلفنا، اور میری ماں ام سلیم جو تھی ہمارے پیچھے اکیلی ہی کھڑی تھی، یعنی جماعت میں پڑھ رہی تھی لیکن اکیلی تھی اس میں۔ عام حالات میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلا کھڑا ہو تو یا تو وہ اگلی صف میں چلا جائے یا آگے سے پیچھے کسی کو لے آئے، اکیلے نماز نہیں ہوتی جماعت میں، یا امام کے ساتھ ہی کھڑا ہو جائے اگر کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے ہی نہیں۔ حدثنا موسى حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة اصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي او بعضدي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا یا بازو، حتی اقامنی عن یمینہ وقال بیدی، اور آپ نے اشارے سے اپنے ہاتھ سے کہا۔ تو ہاتھ سے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میرا ہاتھ ایک بات کہہ رہا ہے، یعنی اشارہ کر، آپ نے اشارہ کیا کہ میں ورائی میرے پیچھے سے ہو کے آؤ، آگے سے نہیں گزرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرا جائے، پیچھے